أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا أليما فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قيل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة عند السلطان ووجاهة بين الإخوان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكما قال علي رضي الله تعالى عنه. جمہور تبلیغی بیانات کا واحد مرکز اسلامی کیسٹ 231 بستی حضرت نظام الدین نئی دلی 13 نزدیک نظام الدین مرکز فون نمبر 46382559. کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا عطا فرمائی ہے، وہ کسی کے پاس تھوڑی ہے کسی کے پاس زیادہ ہے. اس کی کمی اور زیادتی سے دنیا اور آخرت کے حالات کے بننے اور بگڑنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں استعمال ہونے کے کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ طریقے بتائے ہیں. ان طریقوں کے مطابق جو استعمال ہوتا ہے تو اللہ اس کی دنیا بھی بناتا ہے، اللہ اس کی آخرت بھی بناتا ہے. اور جو ان طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو استعمال نہیں کرتا تو اس کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بگڑ جاتی ہے. اصل انسان کا استعمال ہے، چیزیں اصل نہیں، مادی اسباب اصل نہیں. ان پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ ہی کا قبضہ ہے. جب ہم اللہ کے اوامر کی بتائی ہوئی ترتیب پر اس سے استعمال کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے نفع میں استعمال ہوتی ہیں.
اور جب اللہ کی ترتیب کو توڑ کر استعمال کرتے ہیں تو اللہ تھوڑی دیر کے لیے تو مہلت دے دیتے ہیں، لیکن پھر ہمیشہ کی مصیبت میں اللہ تعالیٰ گرفتار فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے، دنیا میں چیزوں کو پھیلایا اور ان میں اللہ تعالیٰ نے خاصیتیں رکھیں، پھر اس میں اللہ نے اپنے اوامر داخل فرمائے، پھر نبیوں کو بھیج کر ہمیں بتلایا کہ ان چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، کن کو چھوڑنا ہے، کن کو لینا ہے اور کیسے لینا ہے اور کتنا لینا ہے۔ ان اللہ شرع الدین احل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدود وجعلہ سہلا سمحا واسعا ولم يجعلہ ضيقا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں دین دیا ہے اور اس کا طریقہ بتایا، اس کی حدود مقرر فرمائی، کچھ چیزیں حلال کچھ حرام، پھر اسے آسان بنایا، نرم بنایا، کشادہ بنایا، اس میں تنگی کوئی نہیں، لیکن اس کے لیے تنگی نہیں جو اس کو اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پر لے گا، جو اس پر نہیں لے گا اس کے لیے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم اس کائنات میں بنی ہوئی چیزوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو، نہ چیزوں کو دیکھو نہ حالات کو دیکھو۔ اب امتحان یہ آتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی ماننا شروع کرتا ہے تو چیزیں بھی گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، حالات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر انسانوں کی بتائی ہوئی ترتیب پر چلتا ہے تو چیزیں بھی بڑھتی ہیں، حالات بھی بنتے ہیں۔ یہاں اس غیبی یقین کی ضرورت ہے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے کہ اس کائنات میں بادشاہی اللہ کی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں پر وہ، زمینوں پر وہ، اس کے درمیان میں وہ اور تحت الثری میں وہ۔ السماء عرشہ، آسمانوں پر عرش، فی الارض سلطانہ، زمین پر سلطنت، فی البحر سبیلہ، سمندر میں راستے، فی الجنت رحمتہ، جنت میں اس کی رحمت، فی النار عقابہ، جہنم میں اس کی پکڑ ہے۔ خلق سبع سماوات، 7 آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں بنایا بغیر عمد ترونہا، کوئی اس میں ستون نہیں، هل تری من فطور، کوئی اس ما لہا من فروج، شگاف کوئی نہیں، کوئی اس میں جھول کمی کوئی نہیں۔ فرجع البصر، دیکھو بار بار، ایک دفعہ بار بار دیکھو، کرتین، کئی دفعہ دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ہماری نظر ناکام لوٹے گی، آسمان میں کوئی جھول نہیں۔ پھر جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، آسمان کے اوپر بے شمار، زمین پر بے شمار، یہ ان سب میں اللہ کا ذاتی ارادہ ہے۔ آسمان کی بلندی ذاتی نہیں اللہ نے رکھی ہے، زمین میں پستی ذاتی نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، سورج چاند کی چمک اور روشنی ذاتی نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جعل الشمس ضیاء، چاند کو، سورج کو اللہ تعالیٰ نے روشنی بنایا، والقمر نور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو نور بنایا، ان کا ذاتی نہیں اللہ کا عطا کردہ۔ پھر جس کو جو شکل ملی ہے وہ بھی اس کی ذاتی نہیں، اللہ نے اس کو شکل بخشی ہے۔ آسمان کو اللہ نے شکل دی، ستاروں کو اللہ نے شکل دی، سورج چاند ستاروں کو اللہ نے شکل، ہمیں بھی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہمیں بھی اللہ جو بناتا ہے ماں کے رحم میں، تو اللہ کہتا ہے میں خود بناتا ہوں جیسے مرضی بناؤں، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسی شکل میں چاہتا ہوں میں ویسا بنا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، انبیاء علیہ السلام ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ہو یا نیچے ہو، درمیان میں ہو یا تحت فراتک ہو، عرش کا فرش اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اس کی شکل بھی اللہ نے بنائی ہے اور اس میں صفات بھی اللہ نے رکھی ہیں اور ان پر قبضہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ آسمان ہو یا آسمان کے اوپر فرشتے ہیں بے شمار، جن کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ ملکا سبعۃ ابحر فی نقرۃ ابہامہ، ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ 7 سمندر کا پانی اس کے انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہو وہ اپنی جسامت میں کتنا بڑا ہے، تو ان ایسی مخلوقات کا بنانے والا کیسا قادر اور قاہر اور مالک اور مقتدر اور غالب عزیز اور غفار اور قہار، کتنی اللہ کی صفتیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس کائنات کی ذاتی نہ کوئی طاقت ہے نہ ذاتی اس کا کوئی وجود ہے، کچھ نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا،
کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد شکل بنائی، بغیر نمونے کے، بغیر سانچے کے شکل بنائی، سانچا نہیں تھا آسمان کا یا زمین کا یا ہواؤں کا یا فضاؤں کا، اللہ نے بن سانچے کے سب کچھ بنایا، ہر چیز کے پہلے کو اپنی طاقت سے بنا کر آگے چیزوں سے چیزیں بنائیں، اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے بنائی۔ تو آسمان کو کہا رفع السماوات، میں نے بنایا آسمان کو، میں نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس میں ستارے لگائے، کب میں نے لگائے۔ پھر سورج چاند کہاں سے آئے ہیں؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرک، یہ بھی میرے حکم سے بنے ہیں۔ پھر اس میں دن اور رات ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یغشی اللیل النہار، میں ہوں دن رات کو چلانے والا۔ کبھی رات لمبی ہوتی ہے تو خود نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یولج اللیل، میں رات کو لمبا کرتا ہوں۔ کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے تو خود نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یولج النہار، میں دن کو لمبا کرتا ہوں۔ پھر اللہ اپنی ایک اور قدرت بتاتا ہے کہ میں اسے یہ نہیں کہ لمبائی کر اور چھوٹا کرنے پر قادر، بلکہ میں اسے ایسا لمبا کروں کہ جانی نہ دوں، تو مجھے طاقت ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمد، مجھے بتاؤ اگر میں تم پر رات کھڑی کر دوں، کہاں؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، کوئی اور ہے جو تمہارے لیے سورج کو نکالے گا اور رات کو لے جائے؟ اگر رات کو کھڑا کر دے کوئی لے جا نہیں سکتا، سورج کو کھڑا کر دے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، اگر مجھے بتاؤ گا میں سورج کو کھڑا کر دوں، کب؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کوئی ہے جو تمہارے لیے رات لائے؟ تو اس میں جو نظام ہے اللہ نے بتایا وہ بھی تمہارا نہیں، نہ ان کا، نہ ان کا ذاتی، نہ ہمارا، اللہ نے بنایا، اللہ کا قبضہ۔ اس میں موسم آتے ہیں اللہ کے ارادے سے، یرسل الریاح، ہوائیں چلتی ہیں اللہ کے ارادے سے، ہوائیں بادل نہیں لاتی، اللہ لاتا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، دیکھو میں ہوں بادلوں کو لاتا، ثم یؤلف بینہم، پھر انہیں اکٹھا کرتا ہوں، ثم یجعلہ رقاما، پھر انہیں پہاڑ بناتا ہوں۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب جہاز کے اوپر اڑ کر کسی نے نہیں دیکھا کہ بادل پہاڑ کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو آج سے 100 برس پہلے سے دیکھا جانے لگا کہ اوپر بادل پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں۔ یہ اس وقت اللہ کی کتاب اتری ہے جب بادل کے اوپر کوئی جانتا نہیں بادل کی کیا شکل اور کیا تصویر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو اپنی طرف منسوب کیا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین آسمان کو دیکھو، خود نہیں بنا، میں نے بنایا۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس میں دن اور رات خود نہیں میرا بنایا ہوا ہے۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ، سمندر کی کشتیاں چلنے والے، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اس میں چلنے والی کشتیاں وہ بھی میرا ہی کرشمہ ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، پھر آسمان سے پانی اترا، وہ بھی میرا ہی امر ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر میں نے اس پانی کے ذریعے سے جانوروں کے لیے چارہ نکالا، تمہارے کھانے کے لیے غلے نکالے، سنوان غیر سنوان، کھجوریں نکالی، کس کا ایک تنا کسی کے 2 تنے، نسقا بماء واحد، پانی ایک، کسی کی شکل کچھ کسی کی کچھ، نفضل بعض علی بعض فی الاکل، کسی کا ذائقہ اچھا، کسی کا درمیانہ، کسی کا خراب۔ پانی ایک، زمین ایک، گٹھلی ایک، لیکن پتے الگ، ذائقے الگ، شکلیں الگ، ترتیب الگ۔ اس کو بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، تم ہو درخت اگانے والے کہ میں درخت اگاتا ہوں۔ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، پانی تم اتارتے ہو کہ میں اتارتا ہوں۔ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں، تمہارے ان سے نہیں مجھ سے ہوتا ہے، تمہارے ملنے سے نہیں، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ لہذا آدم کو بنایا بن باپ اور ماں کے، حوا کو بنایا بغیر ماں کے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، اور جنت کی حوروں کو امر کن کے ساتھ یوں حکم ہوتا ہے، مشک، عنبر، زعفران اور کافور ملتے ہیں، اس پر اللہ کے نور کی تجلی پڑتی ہے اور حور نکل کے یوں کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے پیدا نہیں ہوتی، پھر پروان نہیں چڑھتی، پھر دودھ نہیں پیتی، پھر اس کے دانت نہیں نکلتے، پھر وہ گرتے نہیں، بلکہ اللہ کا ایک امر آتا ہے، مشک، عنبر، زعفران، کافور اکٹھے ہوتے ہیں، ایک نہر ہے جس کا نام بیضخ ہے جو موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے اندر آب حیات ملتا ہے، اور اوپر اللہ کے عرش سے اس پر نور کی تجلی پڑتی ہے، اور اس میں سے حور یوں نکل کے پھوٹتی ہے جیسے شاخ پہ پھول لگ جاتا ہے۔ پھول تدریجن بنتا ہے، انسان تدریجن بنتا ہے، اللہ جنت کی حور کو یوں کھڑا کرتا ہے۔ وہ مولودات نہیں ہیں، ولیدات نہیں ہیں، ناشئات ہیں، یوں ایک دم وجود میں آتی ہیں۔ جنت کے غلمان پیدا نہیں ہوئے ایک دم، جنت کے محلات اینٹ پہ اینٹ نہیں رکھی گئی، ایک دم پیدا کیے۔
نہریں کھدوائی نہیں گی، امر آیا کھد گئی، امر آیا درخت لگے، امر آیا پھل لگے، پھول لگے، زمین پر بھی وہی اگانے والا، جنت میں بھی وہی اگانے والا. وما تخرج من ثمرات من اكمامها، پھر ان میں کتنے خوشوں پہ پھل آئیں گے، کتنے پکیں گے، کتنے جھڑیں گے، کتنے ٹوٹیں گے، کتنے چوہے کھائیں گے، کتنے کوے کھائیں گے، کتنے انسان کھائیں گے، کتنے سے زمیندار نفع اٹھائے گا، کتنے سے چور نفع اٹھائے گا. سب کل صغیر و کبیر مستطر، ہر ایک اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے اور اللہ کو پتہ ہے. تو غرض ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو میرے بھائیوں اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ میں دکان پہ بیٹھتا ہوں تو رزق آتا ہے، لیکن یہ میری نظر کا دھوکہ ہے، شیطان نے دھوکہ دیا، میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا، اور رزق اوپر سے ہے. دکان بنائی میں نے، مال رکھا میں نے، رزق آئے گا اللہ کی طرف سے. زمین کو میں نے پھاڑا، ہل لگائے، ہل چلائے، دانا گرایا، لیکن اس کو پھاڑے گا اللہ. ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے کو کون پھاڑتا ہے؟ اللہ. گٹھلی کون پھاڑتا ہے؟ اللہ. پھر زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے ہمیں کہا، انسانی کی تحقیقات 5 کلومیٹر کے آگے نہیں جا سکی، زیادہ سے زیادہ کھدائی زمین کی 5 کلومیٹر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما یلج فی الارض، مجھے پتا ہے کہ اندر تک کیا ہے. وما یخرج منہا، کیا کیا نکل رہا ہے وہ بھی پتا ہے. وما ینزل من السماء، کیا اترتا ہے وہ بھی پتا ہے. وما یعرج فیہا، آسمان سے کیا جاتا ہے وہ بھی پتا ہے، وہ بھی پتا ہے. یعلم عدد قطر الامطار، بارش کے قطرے کون گن سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے کتنے قطرے آئے ہیں. عدد ورق الاشجار، درختوں کے پتے کو، درخت کو نہیں گن سکتا. اللہ فرماتا ہے مجھے درخت چھوڑ، درختوں پہ ہونے والے پتوں کی مجموعی تعداد کا بھی پتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ان میں جو پیلے ہو کے گر جاتے ہیں اس کا بھی پتا ہے، جو سبز کھڑے ہیں اس کا بھی پتا ہے، اور کس پہ پھول لگے گا اس کا بھی پتا ہے، کون کون کلی پھول بنے گی اس کا بھی پتا ہے، کون کلی جھڑ جائے گی اس کا بھی پتا ہے، کس پھول پہ خوشہ لگے گا اس کا بھی پتا ہے، کس خوشے پہ پھل لگے گا اس کا بھی پتا ہے. میرے بھائیو، اللہ نے ہر چیز کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے. کہا تم کچھ نہیں، تمہارا کچھ نہیں، میں سب کچھ ہوں، میرا سب کچھ ہے. یہ یقین نبی بناتے ہیں، ہم تبلیغ میں اس یقین کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں. بھائی نماز تو گھر میں بھی سیکھی جا سکتی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، علم بھی، مدارس موجود، مکاتب موجود، گھر میں کتابیں موجود. صحیح یقین کو سیکھنے کے لیے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں اور اللہ کے راستے کی خاک چھاننا پڑتی ہے اور اللہ پاک کو بولنا پڑتا ہے. اللہ اللہ اتنا بولے کہ دل دماغ میں، رگ و پے میں اللہ ہی اللہ ہو جائے، خون کی بجائے اللہ کی محبت کی بجلیاں دوڑنے لگیں، اور بے قرار دل میں لے جو پارے کی طرح ہر وقت بے چین رہے، جسے قرار ہی نہ ہو. یہ دولت گھر بیٹھے نہیں آتی کہ ہم اللہ کو دل میں بسا لیں اور سب اللہ کے علاوہ جتنے جذبے ہیں جذبے کھرچ دیں، محبتیں نکال دیں، اللہ کے علاوہ جتنوں کے یقین ہے وہ یقین نکال دیں، جتنوں کے تاثر ہے وہ تاثر نکال دیں، جتنوں کی ہیبت ہے وہ ہیبت نکل جائے، جتنوں کا خوف ہے وہ خوف نکل جائے، جتنوں سے محبت ہے وہ محبت نکل جائے، جتنوں سے تعلق ہے وہ تعلق نکل جائے، جس کا اثر ہے وہ اثر نکل جائے، منفی اثر ہو وہ نکلے، مثبت اثر ہو وہ نکلے. اکیلے کا اثر دل اللہ کا عرش بن جائے، دل اللہ کا عرش بن جائے، اللہ کی محبت سے بھر جائے، اس کا غیر نکل جائے. یہ میرے بھائیوں دعوت کے راستے کی محنت کے علاوہ دنیا میں یہ دولت کہیں نہیں ملتی. یہ نبیوں کی محنت ہے کہ دلوں کو دھویا جائے اللہ کے غیر سے. 360 بت تھے قریش مکہ کے، ہمارے تو سارے اسباب ہی بت بنے ہوئے جو دلوں کے اندر براجمان ہیں. اللہ نے ہر چیز کو اپنی طرف منسوخ کیا. آسمانوں پہ، زمین پہ آ جائیں. والذی جعل لکم الارض ذلولا، زمین کو کس نے مسخر کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے منسخر. الم نجعل الارض مہادا، اس کو پنگھوڑا کس نے بنایا؟ کہ میں نے بنایا. والجبال اوتادا، پہاڑ کون لایا؟ کہ میں لایا ہوں. وخلقناکم ازواجا، تمہیں مرد عورت کون بنا؟ ایک پانی، کبھی مرد کبھی عورت، کبھی درمیان کی شکل، نہ مرد نہ عورت. پانی کے اوپر لکیر بنائے نہیں بنتی، پانی کے اوپر نقش بنائے نہیں بنتا، اور یہ پانی سے ایسی عجیب مخلوق بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. پانی پہ نہ تصویر بن سکے،
پانی پہ نہ کوئی نقش بن سکے، پانی پہ نہ کوئی چیز ٹھہر سکے، اور اللہ پانی سے ایسی شکل بناتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیتا ہوں، فقدرنا فنعم القادرون، اندازے سے ٹھکانہ دیتا ہوں، غشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، تمہیں پردوں میں لپیٹتا ہوں تاکہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے، وحولت وجہک الی ظہرہا، پھر تیرے چہرے کو پشت کی طرف کر دیتا ہوں، لئلا تضرک رائحۃ الطعام، تاکہ کھانے کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے، وجعلت لک متکئا عن یمینک ومتکئا عن شمالک، تیرے دائیں بائیں دو تکیے لگاتا ہوں، اما الذی عن یمینک فالطحال اما الذی عن یسارک فالکبد، دائیں طرف تلی کو تکیا، بائیں طرف جگر کا تکیا، علمتک الجلوس فی بطن امک فهل یقدر علی ذلک احد غیری، پھر تجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھاتا ہوں، حرکت سکھاتا ہوں، میرے علاوہ کوئی ہے جو ایسا کر رہا ہو؟ یہ پانی سے سب کچھ ہو رہا ہے، پانی پر اللہ کی قدرت نازل ہو، اللہ کا امر آ رہا ہے، اللہ کی طاقت آ رہی، نہ اللہ کو پہچانا نہ اللہ کی طاقت کو پہچانا، جبھی تو پورے دین میں سے جان نکل گئی۔ تبلیغ کے لیے وقت کیوں نہیں نکلتا؟ تبلیغ کے لیے وقت کیوں نہیں نکلتا؟ کہ اللہ کی ذات کو جیسے ماننا چاہیے تھا اتنا دل نے نہیں مانا ہوا، اور اسباب کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ان سے وہی یقین پیدا کر لیا ہے جو اللہ سے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کی قدرت عاجز ہو گئی، عاجز ہوگی میری دکان کی، یہ میرے سبب کی، یہ میری دوا کی، یہ میرے انجیکشن کی، یہ میری حکومت کی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ نے تو سب سے پہلے لا کہا ہے، کچھ بھی نہیں، نیچے سے لے کر آسمان تک سب کے اوپر اللہ نے لا کی چھری کو، لا کی تلوار کو لٹکایا کہ سب کو لا کر دو، چیونٹی ہو، مکڑا ہو، پتنگا ہو، کیڑا ہو، بھیڑ ہو، بچھو ہو، سانپ ہو، کتا، گیدڑ، سب سے بڑی شکل ہاتھی، سب سے بڑی شکل ہاتھی، پھر مخلوقات میں دنیا میں نظر آنے والی سب سے اونچی شکل پہاڑ، پھر فضاؤں میں سیارے، ستارے، پھر آسمان، پھر فرشتے، پھر سب سے بڑا فرشتہ جبرائیل، اس کیڑی سے ہم چلے جبرائیل تک پہنچے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے کہو لا، ان سب سے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ آج کے ایٹم بموں سے ڈرنا، ہمارا ایٹم بم سے ڈرنا، اور ہمارا اسلحہ فوج توپوں سے ڈرنا، اور ہمارا اپنی تجارتوں دکانوں سے ڈرنا ایسا ہے جیسا قریش مکہ لات و منات سے ڈرتے تھے، عزا اور حبل سے ڈرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، کہتے تھے ان کے بغیر گزارا نہیں، اپنے ہاتھوں سے دکان بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں، خود کاشت کرتے ہیں، کہتے ہیں میری فصل کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ کیسی عجیب نگری ہے یہ غلط یقین اور یہ غلط تاثر جو دلوں پہ چھایا ہے میرے بھائیوں، یہ اسی وقت نکلتا ہے دلوں سے جب آدمی غلیظ ماحول سے نکل کر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے، مجمع میں بھی، تنہائی میں بھی، ایک کو بھی دعوت دیتا ہے، 10 کو بھی بولتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ دین میں ایک بات مشکل ہے، باقی سارا دین آسان ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے، بھائی ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں سبب کا مکلف بنایا ہے لیکن ہمارے اسباب ہیں اس کے ہاتھ میں، ہمیں مکلف بنایا ہے اس کے ہاتھ، یہی تو امتحان ہے، ہمیں اسباب دے دیے۔ تو یہ کہانی سنا، دیکھو کرتا میں ہوں، اسباب نہیں کرتے، لہذا کیا کرو، ان اسباب میں جو میں کہتا ہوں وہ کرو، جو لوگ کہیں، جو حکومت کہے، جو بادشاہ کہیں، جو صدر کہیں، جو ماحول کا وہ نہ کرو، اس سے کیا ہوگا؟ نقصان آئیں گے، ان کا برداشت ہے۔ عزت ملے شکر کرو، ذلت آئے صبر کرو، مال آئے شکر کرو، فقر آئے صبر کرو۔ اللہ کے امر پہ آ گیا تو بھی کامیاب، چلا گیا پھر بھی کامیاب، اللہ کے امر پہ مر گئے پھر بھی زندہ، زندہ رہے پھر بھی زندہ، اللہ کے امر پہ گمنام ہو گئے تو بھی مشہور، مشہور ہو گئے پھر بھی مشہور، اللہ کے امر پہ عزت ملی پھر بھی عزت، ذلت ملی پھر بھی عزت، اللہ کے امر پہ 2 کوڑی کے نہ رہے پھر بھی لاکھوں کے ہیں، اور لاکھوں کے بنے پھر بھی لاکھوں کے ہیں۔ نہ حال مقصود ہے نہ چیزیں مقصود ہیں، نہ لوگوں کے قول، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، اللہ تو کیا چاہتا ہے یہ ہمارا مقصد ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب،
تو میٹھا رہے سب کڑوے ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، تو راضی ہو جائے سارے ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سبق نہیں سیکھا ہوا، نماز پڑھتے ہیں ہم، اللہ کا فضل ہے، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ سبق نہیں سیکھا۔ ان ساری چیزوں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر نے تلوار اٹھائی، من یمنعک منی، کون روکے گا تجھے، تلوار میرے ہاتھ میں، آپ نے ہاتھ سے، آپ نے مسکرا کر فرمایا اللہ، میرا اللہ روکے گا۔ یہ کہنا تھا کہ جبریل نے آ کے مارا سینے پہ مکہ، تلوار وہ گئی، خود وہ گیا، آپ نے تلوار اٹھا لی، کہ من یمنعک منی، اب تجھے کون روکے گا، ان کا مجھے تو آپ ہی بچاؤ گے، اسے تو نہیں نظر آ رہا اللہ، وہ کہ تو آپ ہی بچاؤ گے، کون خیر آخذ۔ تو میرے بھائیو، اس سارے بنے ہوئے سے نگاہ ہٹ کر بنانے والے پر چلی جائے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، سب سے نگاہ ہٹ کر اللہ پر جائے۔ جس سے جبریل ابراہیم علیہ السلام، آگ بھی سامنے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھے ہوئے، اس کی بھڑک اور لپک بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر سے پرندوں کو اڑ کر ان کو بھونتے ہوئے نیچے گرتا بھی دیکھ رہے ہیں، اور اوپر سے فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کو تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اونچے درجے کا ایمان دیا کہ نورانی مخلوق سے بھی یقین ہٹ گیا، خاکی سے بھی ہٹ گیا، ناری سے بھی ہٹ گیا، کہ نہیں میں تمہارا محتاج نہیں، جبریل کا محتاج نہیں، میکائیل و اسرافیل کا محتاج نہیں، فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، میں صرف اپنے اللہ کا محتاج ہوں۔ یہی یقین اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس سے بڑھیا کون مسلمان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھ کے چلنے والا بن جائے۔ کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کا کیا ایمان ہے، نہ فرشتوں پہ امید، نہ مخلوق کے خاکی پر امید، نہ ناری پر، نہ نوری پر، نہ خاکی پر، میں تو اللہ کو جانتا ہوں اور کسی کو نہیں جانتا۔ یہی جو یہ یقین سیکھ لے گا، اس کے لیے تبلیغ کا کام آسان ہے، چاہے کروڑ پتی ہو، چاہے لکھ پتی ہو، چاہے ہزاروں پتی ہو، چاہے کخ پتی ہو، چاہے پیٹ پہ پتھر باندھے پھر رہو، تبلیغ اس کے لیے آسان ہے۔ وہ اپنی گردن کا مالک ہے اور کچھ نہیں، پھر بھی یہ پوری دنیا میں دین کا کام کر سکتا ہے، اور وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے لیکن اس کا اندر اللہ سے اس درجے کا جڑا ہوا ہے، وہ پھر بھی تبلیغ کا کام کر سکتا ہے۔ اور جس سے یہ یقین حاصل نہیں، وہ تو سر کے درد کی وجہ سے ہی تبلیغ چھوڑ جائے گا، ایک مال کا جھٹکا اللہ دے گا اور وہ گئی تبلیغ، ذرا سے بچے پہ بیماری آئے گی اور گئی تبلیغ۔ جسے اپنے کاموں کا بننا اللہ میں نظر آئے گا، وہ کہے گا میں مر جاؤں، میں کام کیوں چھوڑوں۔ دسمبر کا مہینہ، بارش ہو رہی، سردی زبردست، تیز ہوا، چنیوٹ میں ہم گشت کر رہے، اثر زور اپنا 10-11 بجے ایک تاجر سے میں ملا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب اس سردی میں کیا دھکے کھاتے پھر رہو، جاؤ مسجد میں بیٹھو، یہ کوئی وقت ہے ملنے کا۔ میں نے اس سے کہا اور ہمارے لیے کون سا مسجد میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، کیا کرو، میں نے کہا ہمارے لیے مسجد میں کوئی ہیٹر لگے ہوئے ہیں، جیسے مسجد ٹھنڈی ویسے بازار ٹھنڈا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، گھر چھوڑ کر، رضائی چھوڑ کر، چائے چھوڑ کر، ہیٹر چھوڑ کر، آپ کے تو گھر میں ہیٹر بھی ہے، چائے بھی ہے، بیوی بھی ہے، بستر بھی ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں، مسافر ہیں، مسجد میں بھی ٹھنڈے، باہر بھی ٹھنڈے۔ وہ کہنے لگا ہماری تو مجبوری ہے، دکان کھولنی ہے، کوئی آئے نہ آئے۔ میں نے کہا ہماری بھی مجبوری ہے، اللہ کی آواز لگانی ہے، کوئی گرمی ہو یا سردی ہو، آندھی ہو یا بارش ہو، سنے کوئی نہ سنے، ہمیں لگانی ہے آواز، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اللہ کی عظمت اور بڑائی دلوں میں اتاریں، بٹھائیں، سارے بتوں پر اللہ کی عظمت کا رولر پھیر دیں۔ میرے بھائیو، یہ ایمان کچا ہو چکا ہے۔ یہ تبلیغ ایمان کے سیکھنے کی دعوت ہے، اعمال اس کے ضمن میں سیکھے جاتے ہیں، تبلیغ اصل ایمان کے سیکھنے کی دعوت ہے۔ وہ کھرا ایمان سیکھیں کہ ساری کائنات ہمارے مخالف ہو تو بھی اطمینان ہو، موافق ہو تو بھی اطمینان ہو، تمہارے آنے سے کچھ بنتا نہیں، تمہارے جانے سے کچھ بگڑتا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی ہے بھائی۔ وہ رب جو ماں کے پیٹ میں بنانے والا، اندھیروں میں تکیے لگانے والا، کھلانے والا، چلانے والا، آگے کیا کہا، فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تجھے دنیا میں لانا چاہتا ہوں، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام،
میں فرشتے کو بھیجتا ہوں، اخرجک علی ریشۃ من جناح، جو پر کے اوپر تجھے لاتا ہے، ثم السبیل یسرا، تیرے راستے کو کھولتا ہوں، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اپنی تدبیر تجھ میں چلاتا ہوں، یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں رازق کون تھا جب تو ماں کے 3 اندھیروں میں چھپا ہوا تھا، وہاں رازق کون تھا؟ اب یوں کہتے دکان سے ہوتا ہے، کاروبار سے ہوتا ہے، میرے زور بازو سے ہوتا ہے، وہاں کون سا زور بازو تھا؟ اور کیا اخرجتک الی دار الدنیا، تجھے دنیا میں لایا، کیسا؟ لا لک سن تقطع، دانت نہیں کاٹنے کے لیے، ولا لک ید تبطش، ہاتھ نہیں پکڑنے کو، ولا لک رجل تمشی، پاؤں چلنے کو نہیں، ہاتھ پکڑنے کو نہیں، دانت کاٹنے کو نہیں، ایسی بے بسی کے عالم میں اگر تو لک عرقین رقیقین ينبعان لك لبنا خالصا من ثدي امك دافئا في الشتاء وباردا في الصيف، میں تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے نکالتا ہوں جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلاتے ہیں، فهل يقدر على ذلك احد غيري، کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ فی صدر ابویک، تیری ماں اور تیرے باپ کے دل میں تیری محبت کو پیوست کر دیتا ہوں، لا یاکلان حتی تشبع، تو کھائے نہیں وہ کھاتے نہیں، ولا ینامان حتی ترقد، تو سوئے نہیں وہ سوتے نہیں، ایسی محبت اللہ ڈال دیتا ہے۔ کسی اور کا بچہ روئے تو سر میں درد اٹھتا ہے، کس نے مجھے اٹھا دیا، میری نیند خراب کر دی، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے، ہائے میرے بچوں کو کیا ہو گیا، پرائے بچے پر سر میں درد، اپنے بچے پر سینے میں درد، یہ تفریق کہاں سے آ رہی ہے؟ اور تو میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے میں نے تو یہ کیا، اللہ نے تو یہ کیا، پانی گندے پانی پہ شکل بنائی، خلق فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، النطفہ علقہ، خلقنا العلقہ مضغہ عظام لحم شہم، کیا کچھ اللہ شکلیں بناتا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فلما ترعرعت، جب تجھ میں جوانی دوڑی، وکبرتا، بڑا ہو گیا، واشتد عضدک، بازو مضبوط ہو گئے، بارستنی بالمعاصی یا عبدسو، بدکار انسان میری دی ہوئی جوانی سے میرا نافرمان بن گیا، مجھے للکارنے لگا، بارستنی بالمعاصی، مجھ سے لڑ پڑا، لیکن مع ذالک، اس کے باوجود کہ تو نافرمان ہے، مع ذالک ان سالتنی اعطیتک، تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں، ان استغفرتنی غفرت لک، تو کہتا معاف کر میں معاف کر دیتا ہوں، ان عقلتنی عقلت لک، تو کہتا پچھلی درگزر کر میں درگزر کر دیتا ہوں، ان استعذتنی اعذتک، تو کہتا مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میں تجھے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کھرے یقین کا آج مندہ ہے، لوگ کہتے ہیں آج کاروبار کا مندہ ہے، آج اس یقین کا مندہ ہے، اس یقین کو سیکھنے والا کوئی نہیں، نماز سیکھ رہے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں، سب کچھ سیکھ رہے ہیں، یقین نہیں سیکھتے کہ میرے اندر سے لا الہ الا اللہ اٹھے جو سارے باطل نقشوں میں زلزلہ طاری کر دے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کا محاصرہ کیا تو تکبیر پڑھی اللہ اکبر، تو پورے حمص میں زلزلہ آ گیا، پھر دوسری تکبیر پڑھی اللہ اکبر، تو قلعے کی دیواریں ٹوٹ کے زمین پر آ گئی۔ ہشام ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر کے محل کو دیکھا، فلا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پورے محل میں زلزلہ آ گیا۔ کیسر کہنے لگا کیا بول رہے، چپ کرو، اپنے محل میں بلا کر پوچھنے لگا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے عالی شان بول کیا ہے؟ تو حضرت ہشام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کا پھر کمرے میں زلزلہ آ گیا، اندر سے اکبر، بہت بڑا، ہمارے بڑا کہنے سے بڑا نہیں، پوری دنیا میں صدا گونجے اللہ اکبر، وہ پھر بھی بڑا ہے، ساری دنیا کے مینار ٹوٹ جائیں خدا نخواستہ اور آوازیں بند ہو جائیں کبریائی کی، وہ پھر بھی بڑا ہے، سارے سجدے میں گریں وہ پھر بھی معبود، سارے منکر ہو جائیں وہ پھر بھی معبود، سارے سجدے سے انکار کریں وہ پھر بھی مسجود، سارے سجدے میں گر جائیں وہ پھر بھی مسجود، کچھ نہ بنائے وہ پھر بھی خالق، سب کچھ بنائے وہ پھر بھی خالق، ہمیں دے کر بھی ہمارا مالک، ہم سے چھین کر بھی ہمارا مالک،
ذلت کی انتہا نہیں، اس کی عزت کی انتہا نہیں، ہمارے صغر کی انتہا نہیں، اس کی کبریائی کی انتہا نہیں، ہمارے جہل کی انتہا نہیں، اس کے علم کی انتہا نہیں، ہمارے عجز کی انتہا نہیں، اس کی قدرت کی انتہا نہیں، اس کی بڑائی کی انتہا نہیں، ہماری چھٹائی کی انتہا نہیں، اس کی وفا کی انتہا نہیں، ہماری جفا کی انتہا نہیں۔ وہ ہر لائن میں کامل کامل بے حد و حدا حساب، میں اور آپ ہر لائن میں ناقص ناقص بے حد و حساب۔ جسے عزت اور کمائی چاہیے، جسے عزت اور کامیابی چاہیے، اسے اللہ کے در پہ آنا پڑے۔ بادشاہوں کے در ذلت کی جگہ ہیں، وزیروں کے در، صدروں کے در، کاشتکاروں کے در، مل والوں کے در، یہ سارے در ذلت کے در ہیں، ایک ہی عزت کا در ہے۔ لیس معہ الہ، لیس معہ الہ یرجا، لیس معہ الہ یخشا، اس کے ساتھ کوئی اور اللہ نہیں جس سے ڈرا جائے۔ ولیس معہ رب یرجا، کوئی اور اس کے ساتھ رب نہیں جس کی امید رکھی جائے۔ ولیس معہ حاجب یرشا، اس کے درمیان میں کوئی پہرے دار نہیں جس کو رشوت دے کے آگے جایا جائے۔ ولیس معہ وزیر یرشا، وزیر یوتا، اور اس کا کوئی وزیر نہیں جس کے ساتھ جا کر سفارش کر کے اس تک پہنچا جائے۔ احد لا شریک لہ، الفرد لا ند لہ، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى ما علمنا منه وما لم نعلم المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل الاول الآخر الظاہر الباطن الواحد الاحد الماجد الصمد القادر المقتدر۔ کتنے اس کے نام ہیں، گنتے جاؤ ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو مجھ سے امید رکھو، مجھ سے۔ ایک کا در ہے، سب کے در بند ہوتے ہیں، اس کا بند ہی نہیں ہوتا۔ امام زین العابدین تہجد میں اٹھتے، تہجد میں ان کی دعا ہے اللہم غارت النجوم، اے اللہ ستارے ماند پڑ گئے، وہدأت العیون، آنکھوں پہ نیند چڑھ گئی، ونام الملوک، بادشاہ سو گئے، غلقت ابواب، محلات کے دروازے بند ہو گئے، قام الحراس، اور بادشاہوں کے در پر پہرے دار کھڑے ہو گئے، وانت حی قیوم، تو زندہ قائم، لا تأخذک سنۃ ولا نوم، نہ تو سوئے نہ تو اونگھے، وبابک مفتوح للسائلین، اور تیرا در سائلین کے لیے دن میں بھی کھلا رات میں بھی کھلا، فعبدک ببابک، تیرا بندہ تیرا غلام تیرے در پہ آ گیا۔ اس در کو چھوڑ کر ساری دنیا کے در کھٹکھٹا لیے، ذلت کی پستیوں میں گر گئے۔ تو میرے ہم تبلیغ میں اس یقین کو سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں نکلا جائے۔ سمجھیں بھائی ہم کیا عرض کر رہے ہیں، اللہ مجھے بھی سمجھا ہے، مگر میں تو نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں نماز پڑھتا ہوں، میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ کس یقین کے ساتھ زندگی گزر رہی؟ نمبر 2 ایمان لے کر اللہ کے پاس چلے گئے، کیا حشر ہوگا؟ کوئی آپ کو نمبر 2 سودا دے دے، قبول کریں گے یا ٹھکرا دیں گے؟ تو مجھے نقلی سودا دیتے ہو، اور اللہ کو نمبر 2 ایمان دکھایا قیامت کے دن کہ سجدہ اسے کیا اور یقین رکھا پیسے کا اسباب کا، تو اللہ ہمارے عمل کی کیا قیمت لگائے گا میرے بھائی؟ اس یقین کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا اس کائنات سے نفع اٹھانے کے لیے اور آخرت کی زندگی سے نفع اٹھانے کے لیے وہ کرنا پڑے گا جو اللہ چاہتا ہے، اس سے بچیں گے جس سے اللہ روکتا ہے۔ اللہ نے اپنی چاہت کو کہاں چھپایا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں چھپایا ہے۔ اب اللہ کی کیسے مانیں گے؟ جیسے اللہ کا حبیب کہے گا ویسے مانیں گے۔ اب آپ نے ضابطے بتلائے تاجروں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، صدروں کو، حاکموں کو، محکوموں کو، امیروں کو، غریبوں کو، مردوں کو، عورتوں کو۔ امیر ہو تو یوں کرو، غریب ہو تو یوں کرو، مرد ہو تو ایسے کرو، عورت ہو تو ایسے کرو، بادشاہ ہو تو یہ کرو، وزیر ہو تو یہ کرو۔ چھڑوایا نہیں، ضابطے بتلائے۔ ہاں اس کی زد میں جو آتا ہے اس کو چھوڑ دیا، اسے توڑ دیا، اس سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو گئے۔ اتنا کر سکتے ہو وہ کرو، اس سے آگے نہیں جا سکتے لبیک، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے لبیک، اتنا ہی کرنا پڑے گا حاضر، اس سے آگے نہیں کر سکتے حاضر۔ ضابطے بتلائے، چھڑوایا نہیں، ضابطے بتلائے۔ ان کو اپنی زندگی کے اندر ہمیں داخل کرنا ہے۔ وہ تاجر جو حضور کے طرز پہ آ گیا وہ کامیاب، جو ہٹ گیا وہ ناکام۔
وہ زارے جو حضور کے طرف پہ آ گیا وہ کامیاب، جو ہٹ گیا وہ ناکام، وہ طبیب جو نبی کے طرف پہ آ گیا وہ کامیاب، جو اس سے ہٹ گیا وہ ناکام، وہ بادشاہ جس کی بادشاہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف پہ آ گئی وہ کامیاب، جو ہٹ گیا وہ ناکام، وہ سیاستدان جس کی سیاست حضور کے طرف سے ہوگی وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی سیاست حضور کے طرف سے ہٹ جائے گی وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار و ناکام ہو جائے گا۔ وہ فقیر جس کا فقر نبی کے طرف پر ہے وہ ہے کامیاب، وہ فقیر جس کا فقر نبی کے طرف سے ہٹ کر ہے وہ ناکام ہے، وہ عورت جو نبی کے طرف کے ضابطے کی پابند ہے وہ کامیاب، اور جس نے آپ کے ضابطوں کو توڑ دیا وہ ناکام، وہ گھرانہ جو نبی کے طرف پر ہے وہ گھرانہ کامیاب، وہ ملک جو نبی کے طرف پر ہے وہ ملک کامیاب، وہ حکومت جو نبی کے طرف پر ہے وہ حکومت کامیاب، اور جس نے فرد ہو، مجموعہ ہو، ملک ہو، عالم ہو، جو نبی کا طرز توڑ دے گا برباد۔ یا ابا سفیان جئتکم بخیر دنیا و کرامت الآخرہ، ابو سفیان میں لایا ہوں دنیا اور آخرت کی عزت، کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہو؟ یہ مثبت پہلو۔ منفی پہلو وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے کو چھوڑ دے گا ذلیل و خوار ہو کے رہے گا۔ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت ہے سوائے انکار کرنے والے کے۔ قیل ومن یابى یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون ہے انکار کرنے والا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری مانے گا وہ جنت میں، جو نہیں مانے گا جہنم میں۔ یا بنی، حضرت انس سے کہا یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد من المسلمين فافعل فإن ذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة۔ اے بیٹے، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اگر تو یہ کر سکے صبح شام اپنے دل کو مسلمانوں سے پاک کر لیا کر، کسی مسلمان کے بارے میں قدورت نہ رکھا کر، تو یہ کر لے، کیونکہ یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے ساتھ جنت میں جائے۔ دیکھو نا، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نام جوڑا ہے۔ معراج پہ عرض کیا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، ابراہیم تو آپ کے خلیل ہیں، موسیٰ کلیمہ وہ کلیم ہیں۔ الم تر داود الحدید، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم۔ سخرت سلیمان الریاح، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں تابع۔ احییت عیسی الموتى، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ۔ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو میرے حبیب سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے۔ کب وہ کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، وہ یہ ہے کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی نہیں الگ ہوگا۔ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں الگ ہو سکتا، آپ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، یہ الگ نہیں ہو سکتا۔ خلت گئی خلیل کے ساتھ، کلام گیا کلیم کے ساتھ، مردے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لوہے کی نرمی گئی داؤد علیہ السلام کے ساتھ، ہواؤں کا تابع ہونا گیا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، لیکن آپ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگا دیا گیا، اور یہ ضابطہ بن گیا کہ بادشاہوں کو عزت چاہیے تو حضور کا طرز اپنانا پڑے، فقیروں کو عزت چاہیے تو نبی کے طرف سے آنا پڑے، علماء کو عزت چاہیے تو نبی کی طرف سے آنا پڑے گا، قراء کو عزت چاہیے تو نبی کی طرف سے آنا پڑے گا، حفاظ کو عزت چاہیے تو نبی کے طرز میں آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان يدخلوا وراءک، اے میرے حبیب سنا دو انہیں، دروازے بند راستے بند، ایک راستہ کھلا ہے، تیرا اتباع کر کے میرے پاس آ سکتے ہیں ورنہ نہیں آ سکتے۔ انا نبی الانبیاء، اب میں تو نبیوں کا نبی ہوں، سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن کا سردار ہوں، مفاتیح الجنت بیدی، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں، یطوف علی الف خادم، میرے دائیں بائیں 1000 جنت کے غلام، اول من یحرک باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کو کھٹکھٹانے والا، اقاقعہ، یقاقع، کھٹکھٹانے والا، اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے جنت میں آنے والا، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ اپنی شان بتائی، کل الناس تحت لواء آدم ومن سوا، قیامت کے دن ساری دنیا میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ اعلان ہوگا این الامۃ الامیۃ ونبیہ، این الامۃ الامیۃ ونبیہ، ان پڑھ امت اور اس کا نبی کہاں ہے؟ انہیں چھان کے اونچی جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے۔ عزت چاہیے نبی کے طرز میں، اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور کا مقام دیکھو میرے بھائیو، اللہ نے قرآن پاک میں ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا، یا یوسف، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا فلاں یا فلاں، لیکن
یا ابراہیم یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. پورے قرآن میں اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، احترام کی وجہ سے کنیت اور لقب سے پکارا ہے. کتنی دفعہ؟ 200 سے زیادہ دفعہ اللہ نے حضور کو خطاب کیا ہے. اور کیا کہا ہے؟ یا احمد نہ، یا محمد نہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. لقب سے پکارا ہے. کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، حضور کی قسم کھائی ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. آپ کی جان کی قسم، یہ نشے میں چل رہے ہیں. بول کی قسم کھائی، وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. مجھے میرے نبی کے بول کی قسم، یہ ایمان نہیں لا رہے. جس کا بول اللہ قسم کھائے وہ بول کتنا قیمتی ہوگا. وہ بول آج بازاروں سے نکل گیا، گھروں سے نکل گیا، دفتروں سے نکل گیا، زندگیوں سے نکل گیا. کہا اس سے نہیں ہوگا، اس سے نہیں ہوگا. اس کھرے ایمان کو سیکھے بغیر کیا پتا ہمارے اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں، ہمارا علم ہمارے اوپر لوٹا دیا جائے، ہماری نمازیں لوٹا دی جائیں. کھرا ایمان جس میں کسی غیر کا شائبہ نہیں، وہ ایمان سیکھنا پڑتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی یہ ہے عزت کا راستہ. باقی سارے راستے جھوٹ ہیں، ایک ہی راستہ سچا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کیا؟ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. خلیل ہیں. رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے. دعا مانگی اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینوں کو نہیں کھول دیا. ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، اللہ میرا کام آسان کر دے. دعا کی، اللہ نے قبول کی. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے کام کو آسان کر دیا، سارے بوجھ ہٹا دیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر بلند کر دے. دعا کی، اللہ نے قبول کی. لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. حبیب ہے، کوئی نہیں مقام جانتا حبیب کو کہ کون ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ حبیب کا کیا مقام ہے. یہ سیرت کے جلسے تو مذاق ہی مذاق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پہچاننا ہمارے جیسے بد زبان کون پہچانتا آپ کی قدر کو اللہ کے سوا. دل میں اترے گی بات پھر پورا جسم سانچہ نبوی میں ڈھلتا چلا جائے، اندر بھی ڈھل جائے، باہر بھی ڈھل جائے. زندگی آپ کے مشابہ کرنی ہے، دن کی بھی رات کی بھی. رات کی زندگی کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ رات کی زندگی ہے. دن کی زندگی کیا ہے؟ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجس فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ دن کی زندگی. رات کو مسلح پہ آ، دن کو لوگوں میں جا. رات کو مسلح پہ، دن کو لوگوں میں. رات کو مجھ سے راز و نیاز، دن کو لوگوں کے دلوں میں میری عظمت اور بڑائی اور کبریائی کو بٹھا. یہ میرے بھائیوں پورا اتباع ہے. امر میں ڈھلا ہوا تھا، ظاہر اللہ کے نبی میں ڈھلا ہوا ہو، باطن بھی اللہ کے نبی میں ڈھلا ہوا ہو کہ اندر سے سارے غم نکل جائیں. ملک کا غم، قوم کا غم، بیوی کا غم، بچوں کا غم، فصل کا غم، یہ سارے غم نکل کر ایک غم اتر جائے کہ اللہ تیرے بندوں کو ہدایت مل جائے. یہ بات سیکھ رہے ہیں بھائی ہم، اللہ ہمیں بھی سکھا دے. غم بدل گیا، فصل خراب ہو جائے پریشان. اور پورے نبی کی زندگی گھروں سے نکل گئی، بازاروں سے نکل گئی، ایک آنسو بھی تو نہیں ٹپکتا میرا اور آپ. اپنا نہیں سمجھا حضور کی زندگی، اپنے دین پر مطمئن. میں اللہ کا فضل ہے، دیکھو نا متشرع ہوں، اور کیا چاہتے ہو مجھ سے. ایک آدمی کو ہم نے سال کے لیے نکال دیا میاں چنو میں. بازار میں جا رہے تو اس کے بھائی نے گریبان سے پکڑ لیا، کہا ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، مدرسوں کو چندے دیتے ہیں، تم کون سا اسلام لوگوں کو سکھا رہے؟ اپنے اسلام پہ مطمئن. وہ درد کہاں چلا گیا جو آپ کے سینے میں تھا انسانیت کے ہدایت پہ آنے کا؟
وہ غم، وہ تڑپ، وہ کسک. تو میرے محترم بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت سے نفع اٹھانے کے لیے اللہ کی ماننی پڑے. اور اللہ نے اپنی اطاعت کو چھپا دیا حضور کے طرز میں. ہمیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے دو نسبتیں حاصل ہیں. ہم نے آپ کو نبی مانا ہے، آپ کا اتباع کرنا پڑے گا. آپ کا اتباع کرنا پڑے گا. نفع ہو یا نقصان ہو اس کو نہیں دیکھنا ہوگا. اللہ کے نبی نے جو بتایا وہ کرنا پڑے گا. دوسری بات کیا ہے؟ ہم نے آپ کو آخری مانا ہے. آپ کے بعد کوئی نہیں. آپ کے بعد کوئی نہیں، یہ ہم نے مانا ہے. آپ کے بعد کوئی نہیں. اس ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں دنیا میں دین پھیلانا ہمارے ذمہ لگا ہوا ہے. یہ وہ ذمہ داری ہے جس پر باقی ذمہ داریاں مؤخر کر دی جائیں. گھر کے بیوی بچوں کے تقاضے، بیوی بچوں کے تقاضے، گھر کے تقاضے، تجارت کے تقاضے، اس تقاضے پر مؤخر کیے جائیں گے. ایک ہے شریعت ایک فرد کے اعتبار، ایک ہے شریعت ایک مجموعے کے اعتبار. اللہ ایک فرد کو حکم دیتا ہے، اس کی اور نوعیت ہے. اللہ مجموعے کو حکم دیتا ہے، اس کی اور نوعیت ہے. ختم نبوت کی لائن سے کچھ اوامر آئے ہیں جو تمام اوامر سے اونچے ہیں. ختم نبوت کسی امت کا پر تقاضا نہیں رکھا گیا. ختم نبوت کا عقیدہ کسی امت سے نہیں منوایا گیا. ہم سے کہا گیا ہے مانو یا آخر اس کے بعد کوئی نہیں. اس ختم نبوت کی وجہ سے جو اوامر ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں وہ اوامر تمام دین کے اوامر سے زیادہ اونچے اور افضل اور اعلیٰ ہیں. ان سے ایمان، عمل، نماز، روزہ، حج، زکات زندہ ہوگا. اگر صحابہ ختم نبوت کے اوامر کو زندہ نہ کرتے تو دنیا میں اسلام پھیلتا. گھروں سے بے گھر ہو گئے. نہ مال مقصود، ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین. نہ زراعت مقصود، ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر. جب تم زراعت کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ گے، بیلوں کی دویں پکڑ لو گے، دن رات زراعت کی رٹ لگاؤ گے، اللہ تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا اور اپنا اصل مقصد چھوڑ دو گے. نہ ملک، دنیا میں 3 بڑے شعبے ہیں: زراعت، تجارت، حکومت. یہ 2 حدیثیں میں نے بتا دی. نہ تجارت مقصود ہے نہ زراعت مقصود ہے. ہاں ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے ضرورت کی چیزیں. نہ حکومت مقصود ہے. الا وان روح الاسلام دائرۃ فدوروا مع الکتاب حیث دار. سنو آج دین حرکت میں ہے، تم بھی حرکت کرتے رہو. دین چل رہا تم بھی چلو، پھیلاؤ پھیلاؤ. الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارقوا الکتاب. سنو ایک وقت آنے والا ہے دین الگ ہو جائے گا، حکومت الگ ہو جائے گی. تم حکومت کو چھوڑ دینا، کتاب کو نہ چھوڑنا، دین کو نہ چھوڑنا. حکومت چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا. الا وانہ سیولی علیکم امراء. تم پر حکمران آئیں گے. ان اطعتموہم اضلوکم. ان کا ساتھ دو گے تو خود بھی جہنم میں جا رہے ہیں، تمہیں بھی لے کے جائیں گے. وہ بھی جہنم میں، ان کا ساتھ دینے والے جہنم میں، ان کی تائید کرنے والے جہنم میں. ان اطاعت ہیں، گمراہ کریں گے. ان خالفتموہم قتلوکم. ان کی مانو گے نہیں تمہیں خراب کریں گے، خوار کریں گے، قتل کریں گے. مانے تو آخرت گئی، نہ مانے تو دنیا گئی. صحابہ نے پوچھا فماذا نصنع یا رسول اللہ، پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ. وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا. کیا کیا؟ حملوا علی الاخشاب. سولیوں پہ لٹک گئے. نشروا بالمناشیر. تاروں سے چر گئے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظَامِهِ. کھڑا کر کے لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت میں ڈال کر ان کے گوشت کو ادھیڑ دیا جاتا تھا، جیسے کسائی ہڈیوں سے گوشت کو الگ کرتا ہے زندوں کا. فوالذی نفس محمد بیدہ. اس ذات کی قسم جو نفس محمد کا مالک ہے. لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیات فی معصیۃ الخالق او کما قال. اس ذات کی قسم جو نفس محمد کا مالک ہے، فرما برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے. نہ ہم مال کے، نہ ملک کے، نہ قوم کے، نہ برادری کے، نہ بیوی کے، نہ بچوں کے، نہ کاروبار کے، نہ زراعت کے. یہ تو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں. ان کو اللہ کے امر کے مطابق استعمال کریں گے. ہم تو اللہ اس کے رسول کے ہاتھ بکے ہوئے، بک چکے. جو صحابہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے کہ دین کو زندہ کرنے کے لیے مر جائیں گے، مار دیں گے. ہم اپنے مقصد کو چھوڑ بیٹھے ہیں. ختم نبوت کی محنت یہ نہیں ہے صرف کہ اگر کوئی ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کا دفاع کرنا یہ ختم نبوت ہے. کیسا غلط مفہوم لیا ہوا ہے. یہ تو ایک جز ہے، دفاعی چیز ہے، اور اس کے لیے جماعت نہیں،
پوری امت کے ذمے فرض ہے کہ اگر ختم نبوت کے عقیدے پر زد پڑتی ہے پوری امت اس کا دفاع کرے. یہ تو دفاعی چیز ہے، دفاع سے طاقت نہیں آیا کرتی، صرف دفاع نہیں ہوتا، آگے بھی بڑھنا ہوتا ہے. ختم نبوت کا کامل مفہوم کیا ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا میں، کوئی کہیں نبی نہیں آئے گا، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کا میں ذمہ دار ہوں، اس کو کروں گا. اگر ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ وجود میں آتا ہے تو اس کا سدباب میں کروں گا. یہ دفاعی چیز ہے، وہ اقدامی چیز ہے. اور بات تو اقدام، آگے بڑھنے سے بات بڑھتی ہے. ہم صرف دفاع کرتے رہیں تو ملک تو نہیں فتح ہوں گے. ملک فتح کرنے کے لیے تو حملہ کرنا پڑتا ہے. تو ختم نبوت کا مکمل کام کیا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کوئی زد پڑتی ہے اس کا دفاع ہمارے ذمہ ہے. اور آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تو آپ کا پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا بھی ہمارے ذمہ ہے. ہم اس کے ذمہ دار. گھر چھوڑنا پڑے چھوڑیں گے، یہ بچے چھوڑنے پڑے چھوڑیں گے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے چھوڑیں گے. یہ جو اوامر ہیں بیوی کے، بچوں کے، گھر کے، کاروبار کے، یہ چھوٹے اوامر ہیں. اور ختم نبوت کا امر دنیا میں دین کو لے کے پھرو، یہ ان سے بڑا امر ہے. بڑے امر کے لیے چھوٹے امر کو چھوڑا جاتا ہے، اسے چھوڑنا نہیں کہتے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، نماز کھڑی ہو جائے تو قرآن چھوڑ کے نماز میں چلا جائے گا. کوئی یوں نہیں کہہ سکتا قرآن چھوڑ کے چلا گیا، بڑے کام میں لگا ہے، چھوٹا تو چھوڑنا پڑے گا. کوئی نہیں کہہ سکتا قرآن چھوڑ دیا. اور یہ پاگل یوں کہ تم مجھ سے قرآن چھوڑواتا ہے. بھائی نہیں، قرآن نہیں چھوڑوا رہے، چھوٹے سے بڑے میں لگا رہے ہیں. بڑے میں لگ گئے تو چھوٹے کی کمی پوری ہو جائے گی، چھوٹے میں لگے رہے تو بڑے کی کمی نہیں پوری ہو سکتی. پورے عالم میں دین کا زندہ کرنا یہ بہت بڑا امر ہے. اس کے لیے ہمارے جو ذاتی تقاضے ہیں ان کے اللہ نے قربانی ہم سے مانگی ہے. بھائی یہ حقوق تلفی نہیں ہے، یہ حقوق العباد کی کمی نہیں ہے، یہ قربانی ہے. ایک اور مثال، فوج کا سپاہی 10 مہینے گھر نہیں آتا، سال میں صرف 2 مہینے آتا ہے. سال میں 2 مہینے آتا ہے. بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے. کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی ماں بیمار، کبھی باپ بیمار. وہ 10 مہینے میں 2 مہینے سے زیادہ نہیں آتا. یہ اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حقوق العباد کو طلب کر رہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ مطلب وہ کام اتنا اونچا کر رہا ہے. حدود کی حفاظت کے لیے چند گھروں کو قربان کرنا پڑے گا. حدود کی، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے گھر کے، بیوی بچوں کے تقاضے قربان کرنے پڑیں گے. اگر سارے گھر سنبھال بیٹھے تو سب کے گھر لٹ جائیں گے. اس لیے کیا کہا؟ چند لاکھ کو قربانی پہ کھڑا کر دو. چند لاکھ کی قربانی سے باقی کروڑوں امن میں بیٹھیں گے. اور میرے بھائیوں، اس سپاہی سے اونچی ذمہ داری اس امت کی ہے. وہ تو حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یہ امت ایمان کی حفاظت کرتی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اگر اس امت کے گھر پہ زد پڑتی ہے تو یہ نبیوں کے مشابہ. حضور کی زندگی تو دیکھ لو بھائی، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا. صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، حضرت فاطمہ سے زیادہ محبوب بیٹی کوئی نہیں. حسن حسین کو کہا ریحانہ طیہ، میری ٹہنیوں کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک، ان کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک آتی ہے. وہ بھوک کی شدت سے رو رہے ہوتے تھے اور آپ ان کے پاس جا کر ان کے منہ میں زبان ڈالا کرتے تھے جس سے ان کی بھوک مٹا کرتی تھی. تو حضرت علی پہ مقدمہ کیوں نہیں قائم کیا کہ تو کیوں نہیں فاطمہ کو روٹی کھلاتا، کپڑے پہناتا اور میرے بچوں کا کیوں نہیں خیال کرتا؟ اور سوچنے کی بات ہے کہ حضرت علی کس کام میں لگے ہوئے تھے کہ روٹی کھلانے کی بھی فرصت نہیں، کپڑے کی دینے کی فرصت نہیں. کیا کام تھا؟ دنیا میں دین کا پھیلانا اتنا بڑا اونچا کام ہے کہ اس کے لیے ہمارے چھوٹے جو گھر کے آکام ہیں، تجارت کے آکام ہیں، ان کو مؤخر کیا جائے، انہیں مقدم کیا جائے. پہنچا دو میرا پیغام غائبین تک. اور عجیب بات، بڑی عجیب بات کہی. یہ بات ہمارے ساتھی کہتے ہیں علم کے بغیر تبلیغ کیا کریں گے؟ علم کی تو کوئی حد ہی کوئی نہیں. یہ حد بندی تو اب کر دی. علم کی کوئی حد ہے؟ ان کا یہ عالم ہو گیا. سبحان اللہ، کیسے عالم ہو گیا بھائی؟ سند لے کے عالم ہو گیا. علم کی کوئی حد ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا نہیں بتائی، ابتدا بتائی. بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی آتی ہے تو لے کے چل پڑو. تو وہ تو ہر ایک کو آتی، ایک تو ہر ایک کو آتی ہے. اور تبلیغ تو بہت آسان کام ہے، پیسے سے نہیں چلتا، اندر کے یقین جو میں نے پہلے عرض کیا. میاں جی ماجو آئے مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں، میں آتی تھے، ماجو ان کا نام تھا. کہنے لگے مولوی گلاس، الیاس کو گلاس کا، مولوی گلاس تو کہتے میں تبلیغ کروں، تبلیغ کو تبلیغ، الیاس کو گلاس. اور مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا، 70 سال کا ہو گیا. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تو لوگوں میں جا 4 مہینے لگا
اور ان سے یوں کہا کر کہ دیکھو لوگوں دھولے میرے بال ہو گئے، 70 سال میری عمر ہو گئی، میں نے کلمہ بھی نہ سیکھا، تم یہ کام نہ کرنا، کلمہ سیکھ لو۔ 4 مہینے اس میاں جی ماجو کے لگوائے، اس میاں جی ماجو کے ہاتھ پر 15,000 میواتی طائب ہوئے۔ کون سا ماجو جو 70 برس کی عمر میں کلمہ بھی نہیں جانتا؟ یہ تبلیغ اتنا آسان کام ہے، 15,000 انسانوں کی ہدایت کا وہ ان پڑھ ذریعہ بن گیا، بڈھا سٹسایا ہوا 70 برس کا۔ یہ ختم نبوت کا کام اتنا آسان، گونگے 4 مہینے لگا رہے ہیں، چلے لگا رہے ہیں۔ بتاؤ بھائی وہ گونگوں کو کیا بنی؟ بنگلہ دیش ہماری جماعت گئی، ہم نے کہا گونگے ملا، ان کا جی گونگوں کو کیا کرو گے؟ ہم کا تبلیغ کا کام سکھائیں گے اور کیا کریں؟ ان کو وہ کیسے سیکھیں گے؟ وہ تو اللہ سکھاتا ہے، ختم نبوت کا اگر کام ہے تو گونگا بھی کر سکتا ہے، اگر ختم نبوت کا کام نہیں ہے تو پھر وہ نہیں کریں گے، وہ بھی ختم نبوت کے اندر ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ملایا ہی کون؟ ہم نے خود تلاش کیا، کرتے 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 ایک محلے میں گونگا مل گیا، اس کو اشاروں سے بات سمجھائی، کہا اور گونگے ملاؤ، اس نے 2 ملائے، 2 سے 3 ملے، ہفتے کے اندر 50 گونگے مسجد میں اکٹھے ہو، ان سب کو نماز سکھائی، کلمہ سکھایا، 6 نمبر کی دعوت سکھائی۔ سارے گونگے، وہ 3-4 گونگے جو دائی بنے، انہوں نے 50 گونگوں کو اکٹھا کر دیا، اور وہ پورا مہینہ ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ اور جب ہم پاکستان واپس آ رہے تھے تو ماتھا چومتے، گلے لگتے، روتے تھے، اور اشاروں سے بتایا تم ہمیں ماں باپ سے زیادہ محبوب ہو، ماں باپ نے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں تھا، تم نے مسلمان بنایا، کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، تبلیغ کا کام بتایا۔ یہ تو ایسا آسان کام ہے، یہ سارا اندر کی طاقت سے چلتا ہے، باہر کی طاقت سے نہیں چلتا۔ یہ آسان ہے، منکرات کا مٹانا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یاد رکھنا۔ دیکھو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، قرآن میں جہاں نماز وہاں زکات، جہاں نماز وہاں زکات، جہاں نماز وہاں زکات۔ تو ہر آدمی کو نماز بھی کہیں گے، زکات بھی کہیں گے، ہر آدمی کو کہیں گے نماز بھی پڑھ، زکات بھی دے، کہ دیکھا جائے گا زکات دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، یہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ ہیں دونوں حکم اکٹھے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو۔ اب کوئی وہ نادان کہے تم نماز کا کہتے ہو زکات کا کیوں نہیں کہتے؟ تو یوں کہا جائے گا بھائی نماز تو ہر ایک پر فرض ہے، زکات دیکھنا پڑے گا، جس کے ذمہ فرض ہے اسے کہا جائے گا، جس غریب کے اوپر فرض ہی نہیں اسے زکات کیسے کہی جائے گی؟ معروفات کا پھیلانا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، منکرات کا روکنے کے لیے دیکھنا پڑے گا۔ درجے قائم کیے، یہ 3 درجے کیوں قائم کیے ہیں؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، زبان سے روکو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، دل میں برا سمجھو۔ یہ 3 درجے کیوں قائم کیے ہیں؟ وہ شخص جو ہاتھ سے روکے اور فتنہ نہ ہو وہ ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکتے ہوئے فتنہ ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکتے ہوئے فتنہ پڑتا ہے تو دل سے برا سمجھے۔ یہ بھی ایمانی کا درجہ ہے۔ معروفات میں درجہ بندی نہیں، اس میں درجہ بندی کی ہے۔ ہارون علیہ السلام کے سامنے بچڑے کی پوجا ہو رہی، یا قوم انکم فتنتم، ارے میری قوم تم گمراہ ہو گئی ہو، چھوڑ دو اس کو۔ انہوں نے کہا نہیں، لن نبرأ علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم نہیں چھوڑتے جب تک موسیٰ نہ واپس آئیں۔ 70,000 ہے، ادھر 6 لاکھ، ادھر 70,000۔ اگر ہارون علیہ السلام طاقت سے روکنا چاہتے نہیں روک سکتے تھے، نہیں روک سکتے تھے طاقت کے ساتھ، روک جاؤ، نہیں روکتے تو چڑھائی کر دیتے، باقی 5 لاکھ کے ساتھ چڑھائی کر دیتے تو 70,000 کیا ٹیک سکتے تھے؟ مار دیتے، اڑا دیتے۔ اب آئے موسیٰ علیہ السلام، داڑھی پکڑی، کیا کیا تو نے؟ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اس لیے رک گیا تھا کہ آپ کہیں گے کہ تو نے میرے بعد بنی اسرائیل میں فتنہ پیدا کر دیا، میرا انتظار نہ کیا، میں فتنے کے ڈر سے خاموش رہا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو، اگر فتنے کا ڈر ہے تو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہے منکرات کا سے روکنا، یہ بات یاد رکھنا۔ ہر آدمی کے لیے، جیسے نماز ہر آدمی کے لیے، زکات ہر ایک پر فرض نہیں، اسی طرح معروفات کا کہنا ہر مسلمان کے ذمے، منکرات سے روکنا ہر مسلمان کے ذمے نہیں ہے۔ جو دیکھے کہ میرے کہنے سے فتنہ نہیں ہوگا وہ کہے، اور جو دیکھے فتنہ ہو جائے گا اسے چپ رہنے کا حکم ہے۔ فتنے کا پھیلانا یہ زیادہ شدید، والفتنہ تو اشد من القتل، قتل سے زیادہ شدید ہے توڑ کا پیدا کرنا۔ خاموش رہو۔ حجاج ابن یوسف بڑے بڑے صحابہ کے سامنے سارے منکرات کر رہا تھا، حضرت انس بن مالک نے فرمایا اپنی زبانوں کو بند کر لو، میں نے حضور سے سنا ہے مسلمان کو جائز نہیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ تو کیا انہوں نے نہی عن المنکر نہیں کیا؟
حکمت ہے. پھر اس میں استعداد دیکھنی پڑے گی کہ اگر اس کو روکا جائے تو کس طریقے سے روکا جائے کہ بھئی سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ایک آدمی ہے مولانا الیاس صاحب کے پاس, یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھو ادھر کتنی بدعتیں ہو رہی ہیں. اس ساتھ ایک دربار تھا, اس قبر کو سجدے کر رہے ہیں, اور وہاں سے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بھائی تیرے ذمے بھی ہے کہ نہیں؟ میں تو گیا تھا, ان کو روکا تھا, پھر کیا ہوا؟ کہ انہوں نے میری ڈنڈوں سے پٹائی کر دی. کہا تو مجھے بھی پٹوانا چاہتا ہے, میں تو بیمار آدمی, بوڑھا آدمی. روکنے کے لیے استعداد پیدا کرنی پڑتی. زمین میں ایک دم بیج تھوڑا ہی بکھیرا جاتا ہے. استعداد دیکھو, زمین کو تیار کرنے کے لیے تو اندھا دھند ہل چلائے جاؤ چلائے جاؤ چلائے جاؤ چلائے جاؤ, اور بیج ڈالنے کے لیے اس کو دیکھنا پڑے گا تیار ہوگی کہ نہیں ہوگی. معروفات پہ تو آواز لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ. منکرات کے لیے دیکھنا پڑے گا رکنے کی استعداد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. قبل از وقت کہہ دیا تو مصیبت پڑ جائے گی. ایک نوجوان آیا کرتا تھا مولانا الیاس صاحب کے پاس, داڑھی مڑاتا تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا داڑھی پہ بات کر دی, اس نے آنا ہی چھوڑ دیا. اب 3-4 دن گزر گئے نہیں آیا, تو انہوں نے کہا بھائی وہ کیا ہوا, امین نہیں آتے؟ کہا جی وہ آپ نے داڑھی پر بات کی تھی, وہ داڑھی مڑاتے تھے اور شرم سے نہیں آتے. تو مولانا الیاس صاحب اس کے گھر گئے, اس سے معافی مانگی, اس کو خود ٹانگے پہ چڑھا کے لے کر آئے, مسجد میں لے کر آئے. اب وہی نوجوان کراچی کے امیر منکرات ایسے ہی نہیں منکر نہیں کرتے, نہیں منکر, کوئی عقل سے تو بات کیا کرے, کوئی ہوش ہی کوئی نہیں, نہ قرآن کی فہم نہ حدیث کی فہم. امت کو توڑنا بڑا زبردست جرم ہے. ایک عابد زاہد نیکوکار جہنم کی گہرائیوں میں گر جائے گا, وہ کہے گا اللہ مجھے کس جرم میں گرایا جا رہا ہے؟ کہ تو نے ایک بول بولا تھا جس سے امت ٹوٹ گئی تھی, اس لیے تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں. اور ایک فاسق فاجر کو اللہ کہے گا جنت میں لے جاؤ, کہے گا یا اللہ اور مجھے جنت کیوں مل گئی؟ کہ تو نے فلاں موقع پہ جو بول بولا تھا اس سے امت جڑ گئی تھی, اس لیے تجھے جنت میں ڈالا. یہ فہم اور بصیرت اللہ کے راستے میں نکل کے سیکھنی پڑتی. جن میں یہ کام لگا ہوا ہے. پوری تبلیغ کا خلاصہ 2 باتیں. غیروں سے یقین ہٹا دو, غیروں سے یقین ہٹا کر اللہ سے لے, اللہ کے اوامر کو نبی کے طرز پر اپنی زندگی میں داخل کرنا, ایک بات. دوسری بات, کوئی نبی نہیں آئے گا, لہذا جان مال کو لے کر اللہ کے راستے میں پھر کر اللہ کی آواز لگائیں. اس میں جان پر آئے کمی برداشت کریں, مال پہ آئے برداشت کریں, بیوی بچوں پہ آئے برداشت کریں. یاد رکھنا میرے بھائیو, یہ حق تلفی نہیں ہے, یہ قربانی ہے. یہ حق تلفی نہیں ہے, یہ قربانی ہے. حق تلفی نہیں ہے, قربانی ہے. صحابہ کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی قربانی کسے کہتے ہیں, حقوق کسے کہتے ہیں. سیکھنے کے لیے کہتے ہیں نکلا جائے, یقینوں کو بدلنے کے لیے نکلا جائے, اور اپنے اوپر ذمہ داری کو محسوس کیا جائے کہ سارے عالم کے آخری انسان تک اللہ کا پیغام سنانا میرے ذمہ. آپ آخری نبی ہیں, آپ وقت کوئی نبی نہیں, لہذا ہم اس کے لیے بھیجے گئے ہیں. ان اللہ تعالیٰ, اللہ ربی میں عامر کا بھرا کرے, انہیں بھرے دربار میں. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے بھائی, ہم آئے نہیں, بھیجے گئے ہیں. لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى طاعتها. یہ ہمارا کام ہے, ہم بھیجے گئے ہیں. کیوں بھیجے گئے ہیں؟ مخلوق سے ہٹا کر خالق پر لے جانے کے لیے, ظلم سے نکال کر عدل پر لانے کے لیے, تنگی سے نکال کر وسعت پر لانے کے لیے ہمارا کام ہے. اس میں جان لگے لگائیں گے, مال لگے لگائیں گے, فقر آئے برداشت کریں گے, غنا آئے شکر کریں گے, زد پڑے صبر, فراخی آئے الحمدللہ شکر. وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, آزمائے جاؤ گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں آزماؤں گا. أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, آزمائے نہیں جاؤ گے. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, تم پر وہ حال نہیں آئیں گے جو پہلوں پر آئے. آئیں گے
اور تھوڑی سی اللہ لاتا ہے گھاٹی، ایک دم پیچھے ہٹ رہے، نہیں جی نہیں ہم بڑے کمزور. تو میرے بھائیو، دنیا بھی تابع ہوگی، آخرت بھی بنے گی جب ہم اللہ پر اعتماد سیکھ جائیں گے، اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھ جائیں گے اور اسے سارے عالم میں پھیلانے والے بنیں گے. ختم نبوت کی وجہ سے ہمارا کام ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، ختم نبوت کی وجہ سے. تبلیغ کوئی جماعت نہیں، نمازیوں کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، ہر مسلمان کے ذمہ نماز فرض ہے. تبلیغ کی کوئی جماعت نہیں، ہر ختم نبوت کا ماننے والا تبلیغ کے کام کا کرنے والا ہے. پیدا ہوتے ہی تبلیغ ذمہ لگ جاتی، کان میں اذان دیتے ہیں، اذان کیا ہے؟ تبلیغی تو ہے، دعوتی تو ہے. ہم اسے پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں کہ تبلیغ کرنا تیرا کام ہے. دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں، اقامت عبادت ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ دنیا میں عبادات کا پھیلانا تیرا کام ہے، دعوت تیرا کام. اور دعوت کس بات کی؟ عبادات کی، ایمانیات کی دعوت تیرا کام ہے. تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں ڈال دیتے ہیں. اور اس امت کے ذمے لگا ہے، اور کسی کے نہیں ذمے لگا، اس کے ذمے لگا ہے کہ یہ گھروں کو چھوڑ کے پھرتے ہیں. اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، پیدا کہاں ہوتے ہیں، مرتے کہاں ہیں، قبر کہاں ہے؟ مدینہ منورہ مولد، مکہ مولد، حجاز مولد، قبریں کہاں ہیں؟ 5 تو پنجگور میں دفن ہے، حمامہ اصفہان میں دفن ہے، عمرو بن مہدی کرب، نعمان بن مقرن نہاوند میں دفن ہے، براء بن مالک تستر میں دفن. یہ ایران کی بات بتا رہا ہوں، ایران میں. تھوڑا یوں ایران سے اوپر چلے جاؤں، خراسان کی طرف، عتبہ بن غزوان، ابو رافع الغفاری، عبد الرحمن ابن سمرہ، تو خراسان میں سارے دفن. اور خراسان سے اور آگے چلے جائیں ترکستان میں، ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں، قتابہ بن مسلم باہلی فرغانہ میں، قسم ابن عباس سمرقند میں. یہ ترکستان کی بات بتا رہا ہوں. عراق کی طرف چلے جائیں، حذیفۃ الیمان، سلمان فارسی مدائن میں. شام میں آ جائیں، خالد بن ولید، سہیل ابن عمرو، اکرمہ بن ابی جہل، ہشام ابن عاص، برار ابن ازور، اور عامر ابن ابی وقاص، شرحبیل ابن حسنہ، عبادہ بن صامت، زید ابن حارثہ، عبداللہ بن جعفر، جعفر بن ابی طالب. یہ سب کے سب ملک شام میں ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں اور سارے اللہ کے راستے کے شہید ہیں. کوئی تاجر بن کے نہیں گئے. ابو الدرداء، بلال حبشی دمشق میں قبریں. عبادہ بن صامت کی نہر اردن کے کنارے پر قبر ہے، کاتب وحی. شرحبیل ابن حسنہ کی نہر اردن کے کنارے قبر ہے، کاتب وحی. استنبول میں چلے جائیں، ابو ایوب انصاری، بحیرہ روم میں آ جائیں، ابو طلحہ انصاری، جزیرہ روم میں قبر ہے، بحیرہ روم کے ایک جزیرے میں قبر ہے. ادھر افریقہ میں چلے جائیں، رویفہ انصاری لیبیا میں دفن ہے، عقبہ بن نافع الجزائر میں دفن ہے، ابو زمع انصاری تیونس میں دفن ہے، ابو لبابہ انصاری تیونس میں دفن ہے، معبد ابن عباس شمالی افریقہ میں، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں، فضل بن عباس شام میں، عبید اللہ بن عباس یمن میں. یہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ان کی قبریں دیکھیں کہاں کہاں بنی ہوئی. یہ اللہ کرنا نہیں جانتے تھے، عالم نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، تاجر نہیں تھے، ذمہ دار نہیں تھے، سب کچھ تھے، لیکن اللہ کے کلمے کے پھیلانے والے تھے. لہٰذا پھیلاتے 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 کمرے بناتے گئے، بیج بکھیرتے گئے، درخت اگتا گیا. بھائی یہی تبلیغ ہمارا کام ہے، یہی دعوت پورے عالم میں دین کو لائے گی. گھروں سے نکلیں گے تو دین کیسے آئے گا بھائی؟ کیسے دین آئے گا؟ سارے عالم میں دین کیسے آئے گا؟ کیسے دنیا میں دین پھیلے گا؟ اس کے لیے بتاؤ بھائی، پوری دنیا میں پھرنے کی نیت کرتے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں، رضا کے جذبے کے ساتھ سارے عالم میں پھرنے، صحیح ایمان بن جائے، صحیح یقین بن جائے، صحیح اعمال بن جائیں، اور ختم نبوت کی وجہ سے آپ کی پاکیزہ زندگی ساری دنیا میں پھیل جائے. اس کے لیے بتاؤ کون کیا؟ یہ وہ محنت ہے کہ جس کے پہلے قدم پر پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے. جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہتا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے گھر بار کا وارث ہوں، یخلفہ فی اہلہ و مالہ، میں تیرے گھر بار کا وارث ہوں. اور لا یبقی علیہ مثل جناح بعوض، اور اس کے جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہ جاتا. اس راستے میں سو جانا گھر کے نفلوں سے بہتر ہے.
لیکن ایک گھڑی کی عبادت 70 برس کی عبادت گھر کی عبادت سے بہتر ہے. ارادے کرو بھائی اپنی زندگیوں کے کام بدلنے کے. تاجر بن کے نہ مریں. ماشاءاللہ بن کے نہ مریں, ملازم بن کے نہ مریں, ختم نبوت والے بن کے مریں, تبلیغ والے بن کے مریں. سارے بھائی تشریف رکھیں گے, تشریف رکھیں گے تو نماز کا وقت قریب ہے. افراتفری تو مناسب نہیں ہے. کیا 3 چلے لگ گئے تو پھر چلے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں وہ تو شیطان 40ویں دن ایسا بستر بندواتا ہے نا تو سر پہ پاؤں رکھ کے بگواتا ہے. آپ 3 چلے کی نیت کر کے جائیں. کی خدمت میں گزارش ہے, کچھ میں پرانے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مسجدوں میں کام کرنے والے بھی ہیں. ہم ایمان اور یقین کو سیکھ رہے ہیں. تبلیغ کی جو دعوت ہے اعمال کی دعوت نہیں, ایمان کے سیکھنے کی دعوت. ایمان کے ضمن میں اعمال سیکھے جاتے ہیں. یہ ہمارے ساتھی بیان کرتے ہیں نا, بیان سے پہلے تمہید جو بیان کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, اور گشت سے پہلے ترغیب دیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بات غلط نہیں, لیکن دعوت غلط ہے. ہم ایمان کے داعی ہیں, ہماری دعوت ایمان کے سیکھنے کی دعوت ہے. ایمان کے سیکھنے والے کی نماز طاقتور بنے گی, ایمان کے سیکھنے والے کا ذکر طاقتور بنے گا, ایمان کے سیکھنے والے کا علم طاقتور بنے گا, ایمان کے سیکھنے والے کے اخلاق عالی ہوں. ایمان کی دعوت دے رہے ہیں ہم. چونکہ ایمان کی دعوت نہیں دیتے, اعمال کی دعوت دیتے ہیں, یعنی ہم جڑ کی مضبوطی کے بغیر پتوں پہ پانی ڈال رہے ہیں. اس لیے نہ ہمارے اپنے جذبات دعوت میں ترقی کرتے ہیں, نہ ہمارے کام محلے میں کام آگے بڑھتا ہے. ہماری دعوت کمزور ہے. آخرت کی دعوت دے دی, اعمال کی دعوت دے دی, لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دیتی. جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا شروع کر دے گا وہ خود بھی پریشان ہو جائے گا, اوروں کو بھی پریشان کر دے گا. وہ خود بھی بے چین ہو جائے گا, اوروں کو بھی بے چین کر دے گا. وہ خود بھی آگے بڑھے گا, اوروں کو بھی گھسیٹ کے لے جائے گا. بہت سی مسجدوں میں ہمارے بھائی وقت دیتے ہیں, 2.5 گھنٹے دیتے ہیں, 2 گھنٹے دیتے ہیں, بعد 4 8 گھنٹے بھی دیتے ہیں, 2 گشت بھی کرتے ہیں. لیکن ایمان جہاں 10 سال پہلے 3 چلے میں تھا وہی 10 سال بعد, بلکہ تھوڑا نیچے آیا, اوپر نہیں گیا. کیوں؟ ہماری دعوت صحیح نہیں. جو دعوت دینی چاہیے وہ دعوت نہیں دیتے کہ اللہ اس کائنات میں سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے اور اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ ہے دعوت. دعوت کیا ہے؟ جو لوگوں کے یقینوں پر جا کے چوٹ مارے, وہ ہے دعوت. باقی سارا واز ہے. واز بھی اللہ کے نبیوں نے کیے ہیں. تو واز کی احانت نہیں دل میں ہونی چاہیے, نہ استخفاف ہونا چاہیے. جو بھی دین کی بات کرتا ہے اللہ کا مقرب ہے. وہ بول جو لوگوں کے نظریات پر چوٹ مارے. آج کا جو بت ہے نا وہ مادہ ہے کہ سب کام پیسے سے چلتا ہے جی, سارے کام پیسے سے چلتے ہیں. یہ ہمارا جو بول اس بت کو پاش کرے گا وہ دعوت ہے. اب ہم کیا دعوت دیں گے؟ سارے کام اللہ بناتا ہے, چاہے پیسے سے بنائے چاہے بغیر پیسے سے بنائے. بنی اسرائیل نے کوئی کھیتی باڑی کی تھی جو 40 سال ان کو بٹھا کے کھلایا. اور کیا ذہن بنا ہوا ہے کہ ساری عزتیں چیزوں میں ہیں. بھائی جتنے آپ کے پاس جائیداد ہے اتنی آپ کی عزت ہے. اس پر ہم ضرب لگائیں گے کہ نہیں, چیزوں میں عزت نہیں ہے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی اطاعت پر عزت ملتی ہے. جو عزت چیزوں کے ذریعے سے ہے نا وہ ڈالڈے گھی کی طرح, جو گھی تو نہیں, گھی کی شکل ہے. ڈالڈا گھی تو نہیں, گھی کی شکل ہے. گھی تو گائے بھینس کا ہوتا ہے, لیکن وہ نقلی اتنا چل گیا کہ اصلی کو بھول ہی گئے. تو پیسے کی عزت, ڈگری کی عزت, عہدے کی عزت, یہ ڈالڈے گھی والی عزت ہے نہیں, ایسے بنی ہوئی ہے. اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے جس سے چاہے.
पैसे से काम नहीं बनते, अल्लाह काम बनाता है। चीजों में इज्जत नहीं, अल्लाह इज्जत देता है। दुनिया असल नहीं, आखिरत असल है। वो बोल जो मेरे यकीन को भी बदले, गलत तासुर छाया हुआ है ना चीजों का, अशिया का, अहवाल का, ये गोली खा लो अभी सर दर्द दूर हो जाएगा, कितना गलत बोल। और अल्लाह और बढ़ा दे तो फिर अल्लाह दूर कर, गोली खा लो अल्लाह दूर कर दे। जब डॉक्टर देखता है ना कि मरीज हाथ से निकल रहा है, फिर कहता है अब तो अल्लाह ही करेगा। बुद्धू पहले कौन कर रहा था? पहले तू कर रहा था, पहले भी तो अल्लाह ही कर रहा था। अब जब देखा मेरी डॉक्टरी भी नहीं चलती, अब तो दुआ करो जो अल्लाह ही करेगा। अरे अल्लाह के बंदे, पहले भी अल्लाह ही कर रहा था, अब भी अल्लाह ही कर रहा है। लेकिन ये वो गलत तासुर है जो दिल दिमाग के अंदर उतर गया। मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, उनका अल्लाह पेट में दर्द है। अल्लाह ने कहा न्याज बो, ये न्याज बो, इसको अरबी में रेहान कहते हैं, क्या इसके पत्ते उबाल के पी लो। वो पिया तो ठीक हो गए, कुछ दिनों बाद फिर दर्द हुआ, अल्लाह से नहीं पूछा, खुद ही उबाल के पी लिए, दर्द और बढ़ गया। वो तो नबी थे ना, उनकी तरबियत तो जरूरी थी फौरन, हमारे तो जरूरी नहीं है। और दर्द अल्लाह ने बढ़ा दिया। भैया अल्लाह दर्द बढ़ गया, का मुझसे क्यों नहीं पूछा? तूने क्या समझा? पत्तों में शिफा है, शिफा तो मेरा हुक्म है, डालूं डालूं ना डालूं ना डालूं। जहर को शिफा बना दे और दवाई को जहर बना दे, कुदरत है उसे, बगैर दवाओं के ही ठीक कर दे। अब्दुल्ला इब्न उनैस की हड्डी टूट गई यहाँ पिंडली, अब कितने प्लस्तर हैं, डॉक्टर उल्टा लटका देते हैं। जो हुजूर की खिदमत में हाजिर है, या रसूल अल्लाह मेरी तो हड्डी टूट गई। आपने कहा पट्टी खोलो, पट्टी खोली, यूं हाथ फेरा, कहां टूटी? ठीक ठाक। अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के सामने सीना सफर थे, जो तीर सामने से आ रहे थे उनको अपने चेहरे पे ले रहे थे। और अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी पुश्त पर यूं, आपके पीछे से चूंकि चारों तरफ घेरा पड़ गया था, तो पीछे से जो तीर थे अबू दुजाना सह रहे थे कमर पर, और आगे के जो तीर थे अबू कतादा सह रहे थे। तो एक तीर आया और आंख के ढेले में लगा और ढेला बाहर निकल गया, हाथ में आ गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, ऐ अल्लाह, ये कताबू कतादा की आंख तेरे नबी की हिफाजत में ज़ाय हुई है, अल्लाह इसको पहले से भी ज्यादा खूबसूरत कर दे। और आंख को उठाकर डेले में रखा और ऊपर हाथ फेरा, फकाना अहसन ऐनैहि। साहबा कहते हैं वो आंख दूसरी से ज्यादा खूबसूरत हो गई। ना ऑपरेशन, न दवाई, न दारू, शिफा अल्लाह का अमर है भाई, जहां डाल दे। अगर हमारे डॉक्टर हुजूर वाली जिंदगी सीख लें तो उनकी फूंक में शिफा हो जाए। इस जो अमेरिका में भी जाके ठीक नहीं होंगे ना, इनके हाथ पकड़ते अल्लाह उनको ठीक कर दे। तो हम क्या दावत दे रहे हैं कि असबाब असबाब हैं, अरबाब नहीं है। इनसे कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। ये दावत देना सीखना है मेरे भाइयों। अगर आप ये दावत रोजाना 2-2.5 घंटे देंगे तो आपका ईमान यूं उठेगा, ऐसे ऐसे, और आपको अपनी दुनिया वाकईतन मकड़ी के जाले नजर आएंगे। फिर उनको छोड़ना कोई मसला नहीं होगा। अब तो पुराने से पुराना आदमी गंदा सा हकीर सा मसला होता है, कहता जी ये मसला है, बाद में चिल्ला लगाऊं। अरे इधर तो कहता है नबियों का काम, और नबियों का नहीं, खातमुल अंबिया का काम, और एक फटीचर सी दुकान की वजह से वो छोड़े बैठे कि दावत नहीं सीखी। ईमान की दावत दे रहे हैं, ईमान की दावत दे रहे हैं कि अल्लाह करता है, सबके बगैर सब कुछ करता है, कोई उसके बगैर कुछ नहीं करता, और हुजूर के तर्ज पर करता है। ये जो बोलना शुरू कर देगा, चाहे उसने तबलीग में एक दिन भी नहीं लगाया, ये कहना शुरू कर दे, उसको खुद अपना ईमान आगे जाता महसूस होगा। तो भाई हम अपने 2.5 घंटे में, 8 घंटे में, रोजाना की गश्तों में ये बात बोला करें कि आज लोगों ने असबाब ही को सब कुछ समझ लिया। हम उनका और अपना ये ज़हन बना, भाई ये सबब है, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह चाहेगा तो काम बनाएगा, नहीं चाहेगा तो उसके होते भी नहीं बनेगा, और चाहेगा तो उसके बगैर बना देगा। लिहाजा भाई इसके आने जाने से असर न लिया जाए, अल्लाह का अमर असल है। हमारे अंदर में ये बात उतर है। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा, हजरत गंदम महंगी हो गई, तो मुस्कुराने लगे, कहने लगा जिसने देना है वही फिक्र करे, हमें फिक्र की क्या जरूरत है, जिसके जिम्मे वही फिक्र करे। क्या कहा?
جس کے ذمے وہی فکر کرے، ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چائے بڑی پیتے تھے، وہ ایک آنے سے 2 آنے کی ہو گئی اور چھوڑ دی. مولانا الیاس صاحب روکا کرتے تھے چائے نہ پیا کرو، تو کہنے لگے ابا جان میں نے چائے چھوڑ دی. کہنے لگے بہت اچھا کیا. پھر پوچھنے لگے کیوں چھوڑی؟ کہا مہنگی ہوگی. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی مسلمان مہنگی ہونے کی وجہ سے بھی چھوڑتا ہے؟ کہا پیسے مجھ سے لینا، چائے پیتے رہنا. اگر اس لیے چھوڑی ہے کہ مہنگی ہوگی پھر نہ چھوڑنا. تو بھائی ہمارے دلوں پر غلط تاثر آیا ہوا ہے، یہ ہماری بہت بڑی بیماری ہے. دل کے ڈاکٹروں کی طرف بھاگتے ہیں، تھوڑی سی دھڑکن اوپر نیچے ہو جائے. یہ کب کی دھڑکنیں بے قاعدہ ہو چکی ہیں کہ ہم چیزوں کو اصل سمجھتے ہیں، اسباب کو اصل سمجھتے ہیں، اللہ کی طاقت کو اصل نہیں سمجھتے. بھائی اس دعوت کو دینا سیکھیں، اپنی مسجدوں میں، اپنے گشتوں میں، اپنے بیانوں میں یہ دعوت چلائیں، پھر انشاءاللہ ایمان میں ترقی آتی چلی جائے گی. پھر لوگ آپ کی طرف خود جڑیں گے. جس نے خوشبو لگائی ہوتی ہے اسے تقریر نہیں کرنی پڑتی میں خوشبودار، خود مہکتی. جس کے اندر میں اللہ کی محبت ہوگی اس کی طرف دل خود بخود پلٹتے چلے جائیں. تو بھائی ہم اس کی دعوت اپنی مسجدوں میں دینا شروع کریں. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، اللہ سب کچھ کرتا ہے. آپ کہنا شروع کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ خود سجاتا جائے گا. قصے نہ بیان کیا کرو. موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو جو شروع کیا فرعون کو ڈبو کے پھر ہی واپس آتے ہیں. اللہ کی عظمت کو بولا کرنا. ہم بیان کرتے ہیں، ہمارا موضوع قصے نہیں ہے. قصے سے جو یقین ہے وہ یقین بیان کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بیان کریں گے لیکن قصہ نہیں بیان کریں گے. اس قصے میں جو اللہ نے یقین سکھایا ہے وہ یقین بیان کریں گے کہ اللہ اس قصے سے کیا چاہتا ہے، وہ بیان کریں گے. اس سے طاقت پیدا ہوگی اپنے اندر بھی، سننے والوں کے اندر. ورنہ سارے بیٹھے رہیں گے، جو اللہ کی بات ہو رہی سر جھکا کے بیٹھے رہیں گے. اللہ کی عظمت. مولانا سعید خان صاحب کہنے لگے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ اکبر کہتے تھے نا نماز پڑھانے کے، نماز خود پڑھاتے رہے، جب تک کھڑے ہو سکتے تھے نماز خود پڑھائی. جب اللہ اکبر کہتے تھے تو ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا. اللہ اتنا ہیبت کے ساتھ اللہ بولتے تھے، ایسی ہیبت ہمارے دلوں پر بھی لرزہ طاری ہو جائے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ میں کیا ہے، کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا گھاٹیاں. اللہ کا لفظی عظمت کے ساتھ لینا چھوڑ دی. یہ ڈاکٹر صاحب، یہ انجینئر صاحب، یہ ایس پی صاحب، منہ پھٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے قاریوں کو اللہ ہدایت. قرآن ایسا لمبا چوڑا پڑھتے ہیں اور جب تکبیر میں جاتے ہیں رکوع میں اللہ اکبر جیسے پتہ نہیں اللہ یہ کوئی چپڑاسی. امام آگے دوڑ رہا ہوتا ہے، مقتدی پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے. نہ قوما ٹھیک، نہ جلسہ ٹھیک، نہ رکوع ٹھیک، نہ سجدہ ٹھیک، نہ نماز پڑھنے والے رہے نہ پڑھانے والے رہے. اللہ کی ہیبت لرز جائے، اپنا دل لرز جائے. اللہ سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ کا خدا نہ کہا کرو، خدا خدا فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. اللہ اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. جیسے گاڈ ہے نا، وہ پتہ نہیں کیا واحد چیز ہے. اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں. اللہ اللہ ہے بس، نہ وہ خدا ہے نہ وہ گاڈ، وہ اللہ ہے. اللہ کو اللہ ہی کہو، وہ اللہ ہی میں زیادہ محبوب ہے اور یہی لفظ اس کے لیے اس نے خود اپنا یہ نام چنا ہے. میرے بھائیو غلط بول نہ بولیں، غلط بول نہ سنیں، صحیح بول بولیں. کھانا کھایا اللہ نے پیٹ بھر دیا، ٹھیک. پانی پیا اللہ نے پیاس دور کر دی. دوائی کھائی اللہ نے صحت دی. میں سویا تھا اللہ نے مجھے تازہ دم کر دیا. اللہ کو لائیں بتکلف لاتے رہیں لاتے رہیں لاتے رہیں، ایک دن اندر بھی اتر جائے گا. ابھی تو تکلف ہی ہوگا لیکن ایک دن اندر اتر جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ نیت کرنے سارے بھائی. اللہ کی دعوت چلانی ہم نے اپنی مسجد، اللہ سے ہونا مخلوق سے نہ ہونا. یہ ایک دوسری دعوت ختم نبوت کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں. لہذا یہ کام ہمارے ذمہ ہے. ایک کا تعلق ذمہ داری سے ہے، ایک کا تعلق یقین سے ہے. لوگ بھی بچوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ڈاکٹر مریضوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے دین پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. بھائی یہ ذمہ داری پیدا ہو جائے، یقین پیدا.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو اپنے پورے دین کو پورے عالم میں زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہم نے تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے، اس کی تباہی کو دیکھا ہے، ہمیں اس کی زندگی دکھا، ہمیں اس کی آبادی دکھا۔ اے وہ رب جو اندھیروں کو روشنیوں سے بدلتا ہے، ان گمراہی کے اندھیروں کو بھی روشنیوں سے بدل دے۔ اے وہ رب جو آذر کے گھر میں خلیل کو پیدا کرتا ہے، آج کے آذروں کے گھر میں بھی خلیل پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے یقین کو بدل دے، ہمارے غلط یقینوں کو نکال دے، محبت کے غلط جذبات کو مٹا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں فنا کر دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا۔ اے اللہ ہمارے جسم کے رومے رومے میں، ذرے ذرے میں، کھال میں، بال میں، ہڈیوں میں، گوشت میں، پوست میں، اے اللہ اپنی محبت کو جاری کر دے، ساری کر دے۔ اے اللہ جیسے خون جسم میں دوڑتا ہے ایسے اپنی محبت کو دوڑا دے، اپنے تعلق کو دوڑا دے۔ اے اللہ تیرے لیے مرنا، تیرے لیے جینا، تیرے لیے دکھ سہنا، تیرے لیے خوش ہونا، تیرے لیے ناراض ہونا، یہ سب کچھ ہماری زندگی کا مقصود بنا دے۔ اے اللہ جن چیزوں کو ہم مقصد بنا کے چل رہے ہیں وہ ہماری نظروں سے اجھل کر دے، اور اپنی ذات، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنی ذات ہمارا مقصود بنا دے۔ اے اللہ تو ہماری زبانوں کو اپنے کلمے کے پھیلانے کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے بولوں کو اپنی ذات عالی کے تعارف کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری جان کو، مال کو پورے عالم میں کلمے کے پھیلانے کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ وہ پہلی صدی کے صحابہ بھی تیرے ہی حبیب کی امت تھے، اور ہم تباہ حال شکستہ حال، ہم بھی اسی نبی کی امت ہیں۔ اے اللہ وہ بڑے اونچے تھے، ہم بڑے نیچے ہیں، وہ بڑے تیرے محبوب تھے، ہم بڑے تجھ سے دور ہیں۔ اے اللہ لیکن اس کے باوجود ہمیں اسی رسی کے ساتھ تو نے جوڑا ہے جو رسی تو نے صحابہ کے ہاتھ میں پکڑائی تھی۔ اے ہمارے رب ہم تجھے اسی نبی کا واسطہ دیتے ہیں جس نے سنت کی خاطر اپنے خون کو بہایا، اپنے گھر کو اجاڑا۔ اے اللہ ان کا ڈھیروں ڈھیر خون بہا، وہ خون کا ایک قطرہ جو سارے نبیوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے، وہ خون اس امت کے لیے گرا آپ کے قابل نہیں۔ دینی و تبلیغی بیانات کا واحد مرکز اسلامک کیسٹ 231 بستی حضرت نظام الدین نئی دلی 13 نزدیک نظام الدین مرکز، فون نمبر 46382559۔ اے اللہ ہم ظالم ہیں، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں عذاب دے کہ تجھے کیا ملے گا، یا اللہ لیکن تو اگر رحم کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ ہم تیرے نبی کے زمانے سے بڑے دور ہیں، یا اللہ ہم نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے تیرے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اے اللہ ہم تو چاروں طرف تیری نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم تو چاروں طرف تیرے نبی کے طریقوں کو مٹتا دیکھ رہے ہیں۔ اے ابراہیم کے اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، ہم کون سی جگہ پہ جائیں؟ یا اللہ ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ اے کریم ذات، اے رحیم ذات، اے اللہ تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کے قابل نہیں ہے، یا اللہ ہم منافق ہیں، یا اللہ اے اللہ ہم منافق ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کی قابل نہیں ہے، یا اللہ ہم نے تیری زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیا ہے۔ اے اللہ اپنے غیب سے تو ایسے لوگ کھڑے کر دے، اے اللہ جو تیرے دین کو زندہ کر دے، یا اللہ جو تیرے نبی کے طریقوں کو زندہ کر دے، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، اے ابراہیم